أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 211 ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کی گئی۔ اس آیت کے لفظی معنی یہ ہیں: شہید اللہ، اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ انہ لا الہ، کہ بے شک کوئی معبود نہیں، الا ہو، سوائے اس کے، والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے بھی، اہل علم نے بھی گواہی دی ہے کہ قائمًا بالقسط، کہ جس اللہ نے انصاف کے ساتھ انتظام سنبھال رکھا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، العزیز، جو غالب ہے، الحکیم، جو حکمت والا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے، اور فرشتوں نے بھی، اور اہل علم نے بھی، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں توحید کا جام مومنوں اور مسلمانوں کو پلایا گیا ہے۔ اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی والی بات یہاں کہی گئی ہے۔ اس آیت کا شان نزول بیان کیا گیا ہے۔ روح المعانی نے اس کو یوں بیان کیا ہے، اس کی شان نزول کو، کہ ملک شام کے 2 یہودی علماء مدینہ منورہ ہے۔ بنیادی طور پر ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں کہ تورات ہو کہ انجیل ہو، ان آسمانی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال بیان کیے گئے کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے، اس پیغمبر کے یہ اوصاف ہوں گے، وہ کیا کیا کام کریں گے، تزکیہ کریں گے، حکمت کی باتیں بیان کریں گے، لوگوں کو تعلیم دیں گے، تلاوت کتاب کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ بالکل اسی طرح اس پیغمبر کے کچھ اوصاف، ان کی صفت یہ ہوگی، وہ یہ کام کریں گے، وہ ہجرت کہاں سے کریں گے، کس کی طرف کریں گے، جہاں ہجرت کریں گے اس شہر کے کیا حالات رہیں گے۔ یہودی اس نبی کے انتظار میں تھے کہ ان اوصاف کا حامل اور مالک نبی آخر کس شہر میں آئے گا، وہ تجسس میں تھے۔ تو 2 یہودی ملک شام سے آئے جنہوں نے تورات انجیل وغیرہ پڑھ رکھی تھی، اور مدینہ منورہ جو پہنچنے کے بعد انہوں نے سارے مدینہ منورہ کو دیکھا، وہاں کی کیفیت کو، کھجور کے درخت، فلاں فلاں ساری چیزیں دیکھی۔ دیکھنے کے بعد دونوں نے آپس میں گفتگو کی۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھائی، یہ شہر تو وہی شہر معلوم ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے اپنی آسمانی کتاب میں، کہ یہ آخری نبی کے ہجرت کی ہجرت گاہ ہوگی، کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ ہجرت یہی کریں گے۔ دوسرے نے تصدیق کی کہ بھی باقی بات تو صحیح ہے۔ چنانچہ وہ لوگ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ ہی محمد ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں، میں ہی محمد ہوں۔ انجیل میں ہے وَيَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، ان کے بعد حضرت عیسیٰ کے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ ہی احمد ہیں؟ کہا کہ میں ہی احمد ہوں۔
تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک شہادت کے بارے میں آپ سے دریافت کرنے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیان کرو، کیا پوچھنا چاہتے ہو معلوم کرو، میں بتا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ اس وقت میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا کہ آپ بتا دیجئے کہ سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ سب سے بڑی گواہی تو یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے گواہی دی ہے، اللہ نے اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دی ہے۔ یہی سب سے بڑی گواہی ہے، اس سے بڑھ کر کیا گواہی ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ شہید اللہ، اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکہ، اور صرف اللہ ہی نہیں بلکہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اولو العلم، انسانوں میں جو اہل علم ہیں انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ معبود کیا ہے؟ قائما بالقسط۔ پہلی بات یہ ہوگی، جو دو تین باتیں اس کے اندر بیان کی گئی، سب سے پہلی بات تو توحید کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سب سے بڑی گواہی ہے۔ آج ہم بھی سب سے پہلے گواہی، ہر مسلمان اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہی سب سے بڑی گواہی ہے، سب سے بڑی گواہی یہی ہے۔ قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ فرشتوں کا، فرشتوں کے ساتھ اہل علم کا تذکرہ کیا ہے، اولو العلم۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ فرشتوں کا تذکرہ کیا، فرشتوں کے بعد تمام انسانوں میں اہل علم کا تذکرہ کیا ہے، علم والوں کا تذکرہ کیا، وہ اولو العلم، اہل علم کا تذکرہ کیا۔ اس سے علم والوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے جن کے پاس اللہ کا علم ہو، اللہ کی کتاب کا علم ہو، جن کے پاس نبی کی رسالت کا علم ہو، جن کے پاس دین اسلام کا علم ہو، انہیں چاہیے ان کا احترام کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان سے وہ علم سیکھا جائے جو علم انہوں نے نبوت سے متعلق، توحید سے متعلق علم الہی کو سیکھا۔ اور دوسری بات یہاں یہ کہی گئی کہ قائما بالقسط، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ دنیا کا نظام قائم رکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے صفات کو یہاں بیان کیا گیا کہ اللہ نے عدل کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں، اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتے، ظلم کی بنیاد پر دنیا کا نظام قائم نہیں ہے۔ دنیا کا نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے وہ انصاف اور احسان کی بنیاد پر ہے، قائما بالقسط۔ اللہ نے ساری مخلوقات کو ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، انصاف کا برتاؤ کیا ہے، انصاف کی بنیاد پر یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کی ہے، ظلم کی بنیاد پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله